أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179. اور تمہارے لیے قصاص میں یعنی جان کا بدلہ لینے میں زندگی ہے. اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو اور اس عمل سے بچ سکو. And there is for you in legal retribution saving of life, O the people of understanding, that you may become righteous. قصاص یعنی کسی کی جان کسی نے لے لی، کسی کو مار ڈالا، مرڈر کر دیا، یا کوئی زخم لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ کہا ہے کہ جس کو مارا ہے اس کی فیملی کے لوگ اسے ماریں گے. اب اس پر جو ہے ایک آدمی نارمل عقل رکھنے والا، دیکھیے یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اے عقل والو، اے سمجھ والو. جن کے پاس سمجھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، آبجیکشن ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس عمل میں تمہارے لیے اے عقل والو زندگی ہے. قتل میں تمہارے لیے زندگی ہے. وہ کیسے؟ یہاں تو ایک آدمی کی جان جا رہی ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی قاتل کو، جس کے دل میں انسانی جان کا احترام نہیں، اس کو احترام دے رہے ہیں، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، تو آپ کتنے بڑے پاپی اور مجرم ہیں. اور آپ اور ذرا گہرائی میں جا کر کے دیکھیے کہ جب ایک آدمی کسی کو مارتا ہے کتنے لوگوں کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ سب سے پہلے اس ماں کا سوچئے جس نے اس بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے پھر اس کے بعد برسوں اس کی خدمت کر کے اس قابل بنایا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سہارا بنے، اور اس نے ایک ہی شوٹنگ میں اس کا سہارا اڑا دیا. اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ پھر اس کی بیوی، بیوہ کر دیا اس نے بیوی کو، بچوں کو کیا کیا؟ یتیم کر دیا. اور اگر اس کے اندر کچھ کریٹیو صلاحیتیں تھیں، کچھ پروڈکٹیو چیزیں تھیں جس سے پوری قوم نفع اٹھا سکتی تھی، وہ سارا کا سارا اس نے ایک بار میں ختم کر دیا. اور تیسرا طریقہ سوچنے کا یہ ہے کہ ایک انسان کو بنانے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس یونیورس کی انکاؤنٹیبل، ان گنت، جن کو گنا نہیں جا سکتا، نعمتیں کام میں آئی ہیں. لاکھوں کروڑوں چیزیں ایک انسان کو بنانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے ہر دن کام کرتی ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اور اس چیز کو ایک انسان نے ختم کر دیا.
چوتھی چیز یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت کی سب سے خوبصورت کے کریشن، سب سے بڑی تخلیق کون ہے؟ انسان ہے، اور اس کی جان صرف اور صرف اللہ لے سکتا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں۔ اور وہ خدائی میں وہ شریک ہونے کی کوئی جان لینا کیا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہو گیا، اس نے ختم کر دیا زندگی کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی کہ جس نے ایک شخص کو مار دیا وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے پورے تمام انسانیت کو ختم کر دیا، مار ڈالا۔ اتنی بڑی بات، آپ غور سے سوچیں کتنی بڑی بات اللہ نے کہی کہ ایک انسان کو مارنا اتنی بڑی بات ہے جیسے سارے دنیا کے انسانوں کو ختم کر دینا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے ایک مومن کو مارا جان بوجھ کے، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کی لعنت اس پر ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا کی بات آئی ہے اس میں۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور کسی انسان کے قتل کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا کیس اللہ کی عدالت میں آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ مرڈر کیس، جان کو ختم کرنے کا۔ اور ایک اور حدیث میں، غالباً ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے مجھے مار دیا تو قیامت کے دن وہ مرا ہوا شخص مارنے والے مرڈرر کا یہ سر کا بال پکڑے گا اور گھسیٹتا ہوا اسے اللہ کے عرش کے سامنے لائے گا، اور اس حال میں لائے گا کہ اس کے رگوں سے جہاں مارا ہوگا، جہاں جیسے گولی ماری ہے یا کاٹا ہے، تو اگر کاٹا ہے تو وہ گردن سے خون بہہ رہا ہوگا، گولی ماری ہے تو جہاں گولی لگی ہے وہاں سے خون کا فوارہ پھٹ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اللہ اس نے میری جان لی تھی، مجھے آج بدلہ دلوائی۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے کہ انسان اس چیز کے بارے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، رسپیکٹ دیا، انسان اس کا رسپیکٹ کرے، عزت دے، اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے حرام سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے جو 3 گناہ اللہ کے رسول نے گنائے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بڑے کرائمز ہیں، شرک کرنا، نمبر 2 پہ وہ قتل النفس، کسی انسان کو بغیر کسی قصور کے، بغیر قصور کا مطلب یہ ہے ایکسٹرا جوڈیشیل مرڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ عدالت فیصلہ کرے گی اور اسلامک حکومت فیصلہ کرے گی کہ وہ کوئی شخص مارے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔